الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 191 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کر دو، ایسے ہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور انہیں سورۃ توبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دیا، جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد مسلمان نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملیں انہیں قتل کرنے کا حکم دیا اور جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ دیکھیے سورۃ توبہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیداری کا اعلان ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصہ دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے۔ اللہ کی کتاب یا اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا، لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیا اور اصل حکم نافذ کر دیا گیا۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْہُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ حکم دے کر بھیجا تاکہ مکے میں اعلان کر دیں۔ پھر اعلان کر دیا کوئی شخص بیت اللہ کا برہنہ طواف نہیں کرے گا، آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری۔
سبحان اللہ۔ یہ اعلان براءت ان مشرکین کے لیے تھا جن کے ساتھ معاہدہ تھا یا 4 مہینے سے کم کا تھا یا غیر معقد معاہدہ تھا، 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک، لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری نہیں کی۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اندر اسلام کو قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، ورنہ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ 4 مہینہ کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر دونوں صورتوں میں وہ کوئی بھی صورت اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شمار ہوں گے، جس سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیدار، اور اس کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رہے، یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں، بلکہ اس سے مقصد تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے، تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے۔ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر 10 ذو الحجہ کا دن ہے۔ ترمذی 900 4655، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 4655 اور ترمذی کی ہے 957۔ اسی دن مینا میں اعلان برات سنایا گیا تھا۔ 10 ذو الحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے۔ عوام عمرے کو حج اصغر اور عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر، عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے عوام نے جو عمرے کو حج اصغر کہنا شروع کر دیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ حج جو جمعے کے دن آئے وہ حج اکبر، اس کی کوئی سند نہیں، سب بیکار۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بجوز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ مشرکین کی چوتھی قسم تھی۔ جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کو بھی معاہدے کی پاسداری ضروری قرار دے دی گئی۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، انہیں گرفتار کرو، محاصرہ کر لو، طاق میں ہر گھاٹی میں بیٹھو،
ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اللہ بخشنے والا ہے یقیناً۔ ان حرمت والے مہینے میں 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 4 مہینے۔ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی۔ 4 مہینوں میں ان مشرکوں سے لڑنے اور ان کے خلاف کسی قسم کا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم، اس سے مراد 10 ذوالحجہ کو کیونکہ اعلان ہوا تھا تو 10 ربیع الثانی تک یہ 4 مہینے مراد ہیں۔ ان کے اندر ان مشرکین سے لڑائی نہیں، 4 مہینوں کے بعد پھر پکڑ لو ان کو۔ اب یہ حکم عام ہے، اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے اور جزیرہ عرب سے نہیں نکلتے، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ جہاں پاؤ قتل کر لو، انہیں قیدی بنا لو یا قتل کر دو، ان کا محاصرہ کرو، انہیں گرفتار کرو، اس سے مراد قیدی، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو، تمہیں کہیں ملے تم کارروائی کرو، قلعے کے اندر پناہ گاہیں، گھات، حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کی نقل و حرکت بھی ممکن نہ رہے۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، پھر انہیں مسلمان سمجھا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا اور فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، نماز تو پڑھیں لیکن زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ تو یہ 5 آیات سورۃ توبہ کی پھر یہود کو بھی پہلے مدینے سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے ان کو نکال دو، تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نکال دیا سب کو، اخرجو، نکالو ان کو یہاں سے۔ والفتنة اشد من القتل، فتنہ معنی آزمائش میں ڈالنا۔ سلف جو مفسرین ہیں اس کا معنی شرک کیا، والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت۔ اس کی تفسیر نمبر 1، جو بے شک مشرکین کو قتل کرنے کا حکم بڑی سخت بات، مگر وہ جس طرح شرک پر اڑے ہوئے ہیں، لات اور منات کے پجاری ہیں، اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، مشرک بنانے کے لیے ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں، انتہا۔ ان کا یہ خود شرک کرنا، مورتوں کی، بتوں کی عبادت اور مسلمانوں کو دین سے ہٹانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کا بے دریغ ان کا قتل کر دو۔ انہیں زمین پر رہنے کا حق نہیں کہ یہ حقیقی بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں۔ اتنا قتل عام ان کا کیا جائے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور کسی مسلمان ہونے والے شخص پر کوئی ظلم نہ کر سکے۔ دوسری تفسیر امام طبری رحمہ اللہ کے کسی مومن کو اسلام قبول کرنے پر آزمائش میں ڈالنا یہاں تک کہ وہ اسلام سے ہٹ کر دوبارہ مشرک بن جائے، اس مومن کے لیے اس سے زیادہ تکلیف اور نقصان دہ کہ وہ اسلام پر قائم رہتا
اور اسی پر قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ قتل تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، جبکہ کفار کی طرف سے سزا اور عذاب تو 24 گھنٹے کا سلسلہ تھا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا بت پرستی کی طرف لوٹ جانا اس پر قتل ہونے سے زیادہ سخت ہے، والفتنۃ اشد من القتل، زیادہ سخت۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا بے شک ان کفار کو قتل کرنا بڑی سخت بات ہے، مگر جو معاملہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے قتل ہونے جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ۔ تو مسلمانوں کو قتل ہو جانے سے بڑی تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کرنے کے مقابلے میں مسلمانوں کا انہیں قتل کرنا کم سخت ہے۔ یہی قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس میں دونوں معنی موجود ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، سرزمین مکہ حرم، اس میں قتل و غارت منع۔ کفار اس میں لڑنے کی اگر ابتدا کریں تو پھر تمہارے لیے بھی لڑنا جائز ہے، پھر اگر وہ لڑائی کریں تو پھر تم صرف لڑائی ہی نہیں بلکہ انہیں قتل کر دو، پھر ان کی طبیعت ٹھیک کرو۔ کافروں کی یہی جزا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک شرک اور مجبور کرنے والے اس پر ظلم و ستم کا ہر طرح سے قلع کما نہیں ہو جاتا، کہ کسی وادی اور گھاٹی کے اندر کوئی مسلمان اس پر کوئی کافر ظلم نہ کر سکے، اور اللہ کا دین وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ہر طرح سے غالب نہیں آ جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، صحیح بخاری۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تو اس وقت تک جنگ جاری رہے گی، جہاد جاری رہے گا جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین اللہ کا غالب نہیں آ جاتا۔ اب جو جہاد ہے اس آیت کریمہ کے تحت اس سے فتنے کا قلع کما، اور سب سے بڑا فتنہ والفتنہ اس کا معنی شرک، الفتنہ شرک۔ اب جو جہاد شرک کی آبیاری کرے یا شرک کے مراکز قائم رکھے، شرک کے مراکز قائم رکھے اور جہاد کی وردی پہن کر لوگ مجاہد کہلوا کر اس قبر کی حفاظت کریں، تو یاد رکھیے گا جہاد تو فتنے کے قلع کما کے لیے تھا اور سب سے بڑا فتنہ وہ قبر پرستی ہے، وہ ہو رہی ہے، تو پھر یہ جہاد نہیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کی سرزمین پر صرف اللہ کے بندے اسی کے سامنے جھکیں، کوئی ڈھیری، کوئی قبر، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی مورتی، کوئی شے نظر نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے اصلی جہاد، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ویسے جہاد تو مختلف درجات ہیں، اپنا مال بچانے کے لیے جو جہاد کرتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے، لیکن جو چوٹی کا جہاد ہے، اسلام کی جو چوٹی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس میں قبر پرستی کا صفایا ہوگا، جیسے آل سعود رحمہم اللہ تعالی نے، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، انہوں نے صفایا کر دیا، بقی قبرستان کے اندر جو مقبرے تھے سب گرا دیے تھے، اور جس پر اہل شرک کا وفد وہاں پر پہنچا تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، مٹی کے گرائے ہیں
کتاب و سنت دلیل لے کر آؤ، سونے کا بنا دیں گے۔ سارے مشرکین منہ بند ہو گیا، کون بات کرے، کون لے کر آئے گا کہ قبر پر مقبرہ ہونا چاہیے۔ تو جہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ دین اللہ کا غالب آ جائے۔ جو علاقہ فتح کیا وہاں پر سارے قبر اور مقبرے گرا دیے جائیں، اور ایک اللہ کا گھر، اور ایک گھر میں اس کے بندے اس کے سامنے جھکنے والے، اور کسی کا ڈر اور خوف ان کے دل میں نہ۔ یہ تو ہوتا ہے جہاد۔ باقی رہا یہ جہاد جو ہمارے ہاں تنظیمیں کر رہی ہوتی ہیں، یہ سب ایجنسیوں کا جہاد اور پتہ نہیں کس کس کا جہاد۔ جہاد کے اندر فتنے کا قلع کما ہونا ہے۔ فتنے موجود ہیں تو کوئی جہاد نہیں، کوئی جہاد نہیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کے لیے، دین غالب آ جائے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ یعنی اگر وہ شرک سے باز آ جائیں، مسلمانوں کے ساتھ فساد کرنے سے باز آئیں، اس کے بعد وہ مسلمانوں کو بھی کچھ نہیں کہتے اور شرک بھی نہیں کرتے، پھر تو بھائی ہو گئے نا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، توبہ کر لی انہوں نے۔ اب ان سے کوئی جنگ کرے گا تو وہ ظالم ہے، اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ اگر وہ ظلم یعنی شرک سے بعد آ جائیں تو اب ان پر زیادتی جائز نہیں، کیونکہ اب وہ ظالم نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ کریم صحیح معنوں میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ صحیح معنوں کا جہاد۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے۔ پر جو تم پر زیادتی کرے سو اس پر تم زیادتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی اور عمرہ سے روک دی۔ آخر کار صلح ہو گئی، اور صلح حدیبیہ کے نام سے یہ بڑی مشہور صلح تاریخ کے اندر۔ اس میں طے مسلمان آئندہ عمرہ کر لیں۔ جب آئندہ سال مسلمان 7 ہجری کو عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، اندیشہ ہوا کہ ماہ حرام اور حرم مکہ میں تو لڑائی منع ہے، لیکن اگر کفار نے بدعہدی کی اور ہمیں عمرہ سے روک دیا تو ہم کیا کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حرمت والے مہینوں کی حرمت کی پاسداری کفار کی طرف سے ان کی حرمت کی پاسداری کے مقابلے میں۔ اگر وہ حرام مہینوں کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو، اگر وہ برعہدی کریں تو تم بھی حرم کا بھی لحاظ مت کرو، حرم کا بھی لحاظ نہ کرو اگر وہ بدعہدی کریں کفار۔ تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یاد کر لیجئے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے۔ اگرچہ زیادتی کے جواب کو زیادتی نہیں کہا جاتا بلکہ عین حق ہے، میری زیادتی تو نہیں، مگر یہ صرف لفظ کی حد تک مشابہت۔ فمن اعتدى کے مقابلے میں لفظ فاعتدوا، جیسے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها شورى 40 نمبر، کہ کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی ضرور۔ اب مدد کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی متقین کے ساتھ، یعنی جو پرہیزگار ہے سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت۔
وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے جہاد کا حکم، اور اب جہاد کی تیاری، اس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ اس مال خرچ کرنے میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ اور کفار تم پر غالب آ جائیں گے، اور آج یہی صورتحال ہے۔ اسلم تجھے بھی کہتے ہیں، ہم مدینہ روم قسطنطنیہ میں، انہوں نے ہمارے مقابلے میں رومیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نکالی، ان کے مقابلے میں اتنے ہی یا ان سے زیادہ مسلمان نکلے۔ اہل مصر پر عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور جماعت پر فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ امیر۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رومیوں کے صف پر حملہ کر دیا اور اندر تک داخل ہو گیا، اور مسلمان چیخ اٹھے، کچھ لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، فرمایا تم اس آیت کا مطلب غلط لے رہے ہو، یہ آیت تو ہم انصاریوں کے بارے میں داخل اتری تھی، جب اللہ نے اسلام کو عزت بخشی اور مددگار بہت ہو گئے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دوسروں سے کہا ہمارے کھیت اور مال و متاع اور باغات ضائع ہو گئے، اللہ نے اسلام کو عزت بخش دی ہے اور اس کے مددگار بھی بہت پیدا ہو گئے ہیں، اب اگر ہم اپنے مالوں میں ٹھہر جائیں اور ٹھیک ٹھاک درست کر لیں تو پھر اللہ نے ہماری بات کی تردید کر کے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو ہلاکت ہمارا اپنے مالوں میں ٹھہر جانا، انہیں درست کرنا، یہ ہلاکت ہے، اور جنگ اور جہاد کو چھوڑ دینا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی اللہ کے راستے میں نکلے، یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں دفن ہوئے، 80 سال کی عمر، اس عمر کے اندر۔ امام ترمذی لے کر آئے اس حدیث کو 2972 حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ آیت نفقہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں میں نے برا بن عادب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اگر آدمی مشرکین پر حملہ کر دے تو کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفس، پس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ امام احمد مسند احمد میں بیان کرتے ہیں 18477 سبحان اللہ۔ تاریخ اسلام میں ہلاکت میں ڈالنا، تاریخ اسلام میں جہاد چھوڑ کر کاروبار میں مصروف ہو جانا، یہ ہے ہلاکت۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر میں دیکھیے ابو جہل کے قاتل معاد اور معوذ، غزوہ خیبر میں ابو رافع یہودی کے قاتل عبداللہ بن عتیق، مدینہ میں کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ، خالد بن سفیان کے قاتل عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہم کی کاروائیاں، یہ ہے جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہے اور وہ جہاد کے نام پر کاروائیاں ان کے خلاف کرتے رہے۔ جنگ یمامہ میں برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھیوں سے یہ کہنا کہ مجھے ڈھال کے اوپر بٹھا کر اور ڈھال کو نیزوں کی مدد سے اٹھا کر مجھے باغ میں پھینک دو، اور 80 زخم کھا کر انہوں نے گیٹ کھول دیا، دروازہ کھول دیا تھا، اور مسلمانوں کو فتح ملی تھی۔ سبحان اللہ۔ امام بہقی 18379۔ ہلاکت مسلمانوں کی، ہلاکت میں ڈالنا، جہاد کو چھوڑنا، مال خرچ نہ کرنا، کفار سے لڑنے کی بجائے محلات کی تعمیر اور عیش و عشرت کا سامان، یہ ہے۔
یہ ہے ہلاکت میں ڈالنا۔ اور جو جہاد کرتا ہے وہ ہلاکت میں نہیں ڈالتا اپنے آپ کو، وہ تو قرآن مجید کی آیت پر وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو، اور نیکی کرو، نیکی کرو، جہاد میں بھی نیکی، گھر میں بھی نیکی، نیکی کی تلقین۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نیکی، سب سے بڑی نیکی امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت توحید، دعوت کا میدان، جہاد اکبر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔